أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا کتاب بعد کتابی اما بعد. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تقریباً گزشتہ 21 جمعوں سے حدیث جبرائیل کا سلسلہ چل رہا تھا. چوتھا اور آخری سوال بچا ہوا ہے کہ جس کا تذکرہ ہونا ہے اور وہ حدیث مکمل ہو جائے گی. آخری سوال جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کیا تھا وہ یہ تھا کہ فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، کہ قیامت کے بارے میں کچھ بتائیے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جواباً فرمایا قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، کہ جو سوال کر رہے ہیں وہ زیادہ جانتے ہیں سوال پوچھے جانے والوں سے. یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے زیادہ تو آپ جانتے ہیں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا، کہ آپ اس کی کچھ علامتیں بتائیے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر کچھ علامتیں بتائی کہ أَن تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا إِلَى آخِرِهِ. اس کے بعد آپ نے کچھ علامات قیامت کا تذکرہ فرمایا کہ قیامت کے قریب کیا کیا ہوگا. ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے طبرانی میں، اس کے اندر تفصیل سے علامات قیامت کا تذکرہ ہے. آج اگر دنیا پر نظر ڈالی جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو گزشتہ کئی دنوں سے جو چیزیں ہو رہی تھی جس کو ہونے میں برسوں لگ جاتے تھے، لیکن اب آج کل ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ چیز منٹوں اور سیکنڈوں میں اور چند گھنٹوں میں وہ ہونے لگی. کہ پہلے اگر یاد ہوگا جو لوگ پرانے اسفار کیے ہیں کہ پہلے اگر کوئی آدمی مثال کے طور پہ اگر دلی جاتا تھا تو وہ 2 دن لگ جاتے تھے، 1.5 دن 2 دن تو یوں ہی لگ جاتے تھے. لیکن آج اگر وہ چاہتا ہے تو 2 گھنٹے 10 منٹ کے اندر بھی جا سکتا ہے، فلائٹ کے ذریعے، جہاز کے ذریعے. تو بہرحال ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بہت تیزی سے دنیا اپنا وقت کاٹ رہی ہے اور اختتام کو پہنچ رہی ہے. اور ایک قابل غور ایک چیز یہ بھی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے جو سوالات کیے کہ آپ اسلام کے بارے میں بتائیے، آپ ایمان کے بارے میں بتائیے، آپ احسان کے بارے میں بتائیے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے جوابات دیے. یہ وہ سوالات تھے جس سے آدمی کی ظاہر باطن ہر اعتبار سے بننے لگتے ہیں. کہ ایک چیز جب بنتی ہے تو اس کا کام ہو جائے تو اس کے بعد اس کو ختم کر دیا جاتا ہے. تو اسی طرح ایک آدمی جب دنیا میں آتا ہے تو اس کا ظاہر بنایا جاتا ہے کہ ظاہراً آپ کو ایسا رہنا ہے، آپ کو ایسے لباس کے ساتھ رہنا ہے، آپ کا چہرہ ایسا رہنا چاہیے، آپ کے بال ایسے رہنے چاہیے. اور پھر اگلا پھر یہ سمجھایا جاتا ہے کہ پھر آپ کا دل ایسا ہونا چاہیے، اللہ پر یقین، پھر آپ کا یہ یقین ہونا چاہیے آخرت پر، آخرت کے بعد والی زندگی پر، مختلف چیزوں سے. پھر اب آپ کے دل کی اصلاح کرتے ہوئے کہ آپ جب عبادت کریں تو ایسا کریں کہ جیسے اللہ دیکھ رہے ہیں. اس طریقے سے آدمی کے ظاہر و باطن اور ایک انسان کو بنایا گیا، ایک انسان کے طور پر، ایک سچے مسلمان کے طور پر، ایک سچے مومن کے طور پر بنایا گیا.
اس کے بعد کا اگلا مرحلہ، اب جب یہ بن گیا اس کے بعد یہ ختم ہونا ہے، ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، اس کو چھوڑ کر جانا ہے۔ تو پھر اب چھوڑ کر جانے کے لیے اب جو حالات بننا شروع ہوتے ہیں، وہ کس طریقے کے حالات بننا شروع ہوتے ہیں، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک روایت میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلی علامت یہ ہے کہ ان من اشراط الساعۃ ان یکون الولد غیظا، کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اولاد غم و غصے کا باعث ہوگی۔ اب اس سلسلے میں چند قابل غور اور قابل فکر باتیں ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اشارہ دیا، آپ نے جو بتایا کہ اولاد غیظ و غضب کا سبب بنے گی، کیا مطلب ہے اس کا؟ محدثین نے اس سلسلے میں دو باتیں کہی ہے۔ پہلی یہ کہ آدمی والدین یہ چاہیں گے کہ اولاد کم سے کم ہو، یہ سب ذہنی فطور ہے ان کا کہ وہ یہ سوچیں گے کہ اگر اولاد کم ہوگی تو ہم ان کو اچھا کھلائیں گے، اچھا پالیں گے، اچھی تربیت کریں گے اور ان کو اچھا رکھیں گے۔ حالانکہ کھلانے ہلانے کی ذات آپ کی ہے کہ نہیں، آپ ایک چھوٹی سی چمٹی کو بھی کھلانے کی حیثیت نہیں رکھتے۔ نحن نرزقہم، کہ کھلانے والی ذات تو اللہ خود کہتے ہیں کہ میں کھلاتا ہوں، وَإِيَّاكُمْ، ان کو بھی، تم کو بھی، تمہاری اولاد کو بھی، تمہاری نسلوں کو بھی، تم کو بھی، سب کو، ساری دنیا کو کھلانے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ یہ سب چیزیں جو ذہن کے اندر جو بیٹھ گئی ہیں، یہ سب واہیات قسم کی باتیں ہیں کہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ دن پہلے یہ نعرہ لگتا تھا کہ ہم دو ہمارے دو، اب وہ آگے بڑھ کر اب یہاں تک پہنچ گیا کہ ہم دو ہمارا ایک، یہاں تک بھی بات پہنچ گئی ہے کہ اگر ایک بچہ رہے گا تو ہم اس کی اچھی تربیت کر سکیں گے، وغیرہ وغیرہ مختلف قسم کے ذہن میں جس قسم کی باتیں آتی ہے کہہ دیتے ہیں۔ حالانکہ اسلامی نقطہ نظر سے جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے اعتبار سے یہ چیز ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم جب نکاح کا مسئلہ آئے تو ایسی عورت سے نکاح کرو جو زیادہ بچے جننے والی ہے، اس لیے کہ میں دیگر امتوں پر فخر کر سکوں، میری امت کی زیادتی پر، کہ میری امت میں زیادہ لوگ ہیں، اس پر میں فخر کر سکوں۔ ہم جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیم، آپ کے اس فرمان کو پس پش ڈال دیا، اور پھر ہمارے ذہنوں میں وہ بدفطرتی، وہ اسلام دشمنوں کی طرف سے ڈالی ہوئی غلاظتیں، خباثتیں اپنے اندر لے کر ہم مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیزیں عام ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ یاد رکھیے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ دنیا میں آتا ہے، تو پھر وہ اپنے ساتھ اپنا رزق، اپنا مقدر لے کر آتا ہے۔ اللہ نے تو آپ کو سبب کے دائرے میں لے کر رکھا۔ آپ دیکھیے، غور کیجئے، بہت بعض بچے ایسے بھی ہیں جن کا وہ لوگ ابھی کم عمری سے گزر رہے ہوتے ہیں، ان کے والد یا والدہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، کیا وہ بچہ بھوکا مر جاتا ہے؟ کیا پیاسا مر جاتا ہے؟ کیا اس کے لیے کوئی سہارا نہیں ہوتا؟ بلکہ اللہ رب العزت دوسری جگہوں سے اس کا انتظام کر دیتے ہیں۔ آج اگر سبب کے دائرے میں باپ کو اگر رزق کا سبب بنائے ہیں اللہ رب العزت، اگر یہ باپ ہٹ جائے تو اللہ رب العزت دوسرے کو بنا دیتے ہیں، ماں بن جاتی ہے، ماں باپ دونوں رخصت ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العزت کسی تیسرے کو بنا دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کا نظام چلتا ہے، کھلانے والی ذات اللہ کی ہے۔ اور پھر جہاں تک معاملہ ہے آدمی کی تربیت کا، تو اگر آپ کے گھر کا ماحول اچھا ہوگا، اگر آپ کے پاس نمازوں کے اہتمام کا مزاج ہوگا، گھر کے اندر ماحول ہوگا، تو پھر آپ کا بچہ نمازی اٹھے گا۔ اور اس وقت ایک چیز جو قابل غور ہے تربیت اولاد کے سلسلے میں، کہ اس وقت جو اسلام پر یا مسلمانوں پر جو حملہ آور جو چیز ہے، یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ ہاتھ کہاں باندھے،
یا پھر آمین زور سے کہے یا آہستہ، یہ سب نفل چیزیں ہیں. یہ اگر کوئی آدمی کہیں ہاتھ باندھ لے، کون کیا اس سے نماز میں فرق پڑا ہے. لیکن اصل چیز جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے عقیدہ، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اللہ کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے. اصل چیز وہ ہے جس پر آج حملے ہو رہے. آج اٹھا کر کوئی کہہ دیتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں وہ کیا تھے، ایسا کیا ویسا کیا. یہ سب گستاخانہ جملے کہہ کر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت، آپ کے سلسلے میں ایک مومن کا، ایک مسلمان کا جو عقیدہ ہے اس پر حملہ کر دیتے ہیں. اور ہمارے ذہن اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ ہم کو برا بھی نہیں لگتا. افسوس کی بات ہے. یہ عدم محبت نہ ہونے کی علامتیں ہیں. آپ کا نام آ جائے تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے جو واقعات ملتے ہیں کہ ایک صحابی حل چلا رہے تھے، ان کو یہ اطلاع ملی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے. انہوں نے فوراً حل چھوڑی اور دعا مانگی کہ اے اللہ، جب نبی اس دنیا میں نہیں رہے، جو آنکھ نبی کو دیکھتی تھی اس آنکھ کی بینائی کو تو لے لے، جو کان جناب نبی کریم علیہ السلام کی آواز کو سنتے تھے جب آپ نہ رہیں، تو پھر اس قوت سماعت کو تو لے لے، سننے کی طاقت کو تو چھین لے. وہ مستجاب الدعوات تھے وہ صحابی، ان کی دعائیں مستجاب الدعوات یعنی جس کی دعائیں اللہ قبول کرتے ہیں، وہ مستجاب الدعوات تھے صحابی، اور ان کی دعا قبول ہو گئی اور اندھے اور بہرے ہو گئے تھے. ایسی محبت تھی جناب نبی کریم علیہ السلام کے لیے صحابہ کی. تو وہ محبت ہمارے لیے نمونہ ہے. تو ایسی محبت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے. ہمارے سامنے آپ کے بارے میں کچھ کہے تو ہمارے کو بظاہر تھوڑی دیر کے لیے برا لگتا ہے، اس کے بعد کچھ بھی اب ہوتا ہے جیسا گستاخی ہوتی ہے، 4-5 دن خوب اچھل لیتے ہیں، خوب چیخ لیتے ہیں. چند دن گزرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، ٹھنڈے پڑے بیٹھے رہتے ہیں. اس سے پھر جا کے اگر ضرورت پڑتی ہے تو اس کے ساتھ بھی بیٹھ جاتے ہیں. ایسے احوال ہے. تو اسی لیے جناب نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے پہلی بات یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے اللہ کے نبی کی بات پر عمل کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ جو ہے بچوں کے باپ بننے کی کوشش کرے. ایسا نہ ہو کہ ایک آدھ پر اکتفا ہو. یہ انتہائی نامناسب بات ہے اور یہ غلط خیالات اسلام دشمنوں کی طرف سے ڈالے ہوئے یہ غلیظ قسم کے خیالات ہیں. دوسری چیز جو غیظ و غضب کا سبب بنے گی وہ ہے نافرمانی. انشاءاللہ آئندہ تذکرہ اس کا آئے گا. اور جو چیز علامات قیامت کے سلسلے میں جو تذکرہ کی جاتی ہیں اس اعتبار سے اس اعتبار سے سنیں کہ ہمارے اندر اگر وہ خامی ہے، وہ خرابی ہے، تو ہم اپنے اندر سے اس کو دور کریں گے. اللہ رب العزت توفیق عمل نصیب فرمائے. جتنا ممکن ہو سکے جلد سے جلد اس حدیث کو مکمل کرنے کی میں کوشش کروں گا، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ 1 مہینہ اور لگے گا. لیکن اب جو قیامت کی علامات ہے یہ ایک اہم موضوع ہے. اس کا اول تاخر سننا، مکمل طور پر اس کو سننا، ذہنوں میں بٹھانا ضروری ہے. اللہ رب العزت کہنے سننے لکھنے پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.